یہ واقعہ بھی ضمنی طور پہ آیا تو سمجھ لیجیے حضرت عمر ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر چھوٹے تھے، ابھی ہے تو فقیہ تھے، کم عمری میں بھی، آپ کو پتہ ہے حضرت عمر نے ان کو کہا تھا کاش تو جواب دے دیتا تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا اگر تجھے پتا تھا، لمبا چوڑا وہ کھجور کے تنے کا جو واقعہ۔ تو یہ ابھی کم عمری میں حضرت عمر ان کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے لایا کرتے تھے۔ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں تو کہنے لگے بابا الحمدللہ دیکھیں ہم نے نماز پڑھی ہے مسجد میں، فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نماز میں حاضر نہیں، فلاں بھی، مفہوم یہ ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہا اس سے بہتر تھا کہ تو گھر میں بیٹھا رہتا اور مسجد میں نہ آتا۔ لوگوں کے کیڑے نکالنا شروع ہو گیا۔ ان کے لیے دعا کر، ان کے لیے ہدایت کی۔ مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو توبہ کی طرف مائل بھی کرنا ہے تو اس کو لعنت ملامت کرنے کی بجائے اس کو اللہ کے عذابوں سے ڈرا کر اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اور پھر ایک بات جو آج کے حالات کے اوپر بڑی زیادہ منطبق ہے، لوگ وظائف پوچھتے ہیں، انشاءاللہ ذکر کے باب میں وظائف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن وظائف پوچھتے ہیں یہ مشکل آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، غم کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں۔ آج کل یہی سوال ہے نا، اولاد نہیں ہے، مال کی قلت ہے، کھیتی باڑی نہیں چل رہی، یعنی کاروبار نہیں چل رہا۔ بنیادی طور پر یہ ساری کی ساری جتنی معاشرے کی بیماریاں ہیں وہ ایک توبہ اور استغفار کے وظیفے کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور یہ بات قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چھ کی چھ علاج اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیے۔ پہلا علاج انہو کان غفارا، مراد یہ توبہ لے کے آؤ، سارے گناہ معاف۔ سارے گناہ جب معاف ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو بھی نازل کرے گا، بیٹے بھی دے گا، مال بھی دے گا، گھر بھی بنائے گا، اس میں باغات بھی بنائے گا، اس میں نہریں بھی روا ہو جائیں گی، رزق حلال بھی فراہ مل جائے گا۔ حسن بصری کے پاس ایک بندہ آ گیا، آ کے کہنے لگا اولاد کوئی نہیں ہے۔ حسن بصری نے کہا استغفر اللہ پڑھا کر، استغفار کیا کر، اللہ سے توبہ کیا کر، اللہ سے معافی مانگا کر۔ دوسرا آ گیا رزق نہیں ہے، حسن بصری نے کہا استغفار کیا کر۔ تیسرا آ گیا کھیتیوں میں بارش نہیں ہوتی، کھیتیاں بارش نہیں برساتی، اس کو بھی یہی کہا۔ چار لوگ مختلف قسم کی پریشانیاں لے کے آئے، چاروں کو ایک ہی وظیفہ بتایا، اور وہ وظیفہ کیا تھا؟ استغفار، کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت یہ جو اس آیت میں 6 فوائد بیان کیے ہیں وہ 6 کے 6 آپ کو مل جائیں گے۔ اور اس کے اندر یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کے اندر ایک بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ بارشیں تمہاری مرضی کے مطابق ہوا کریں گی۔ تمہاری مرضی کے مطابق؟ ہاں، استغفر اللہ کرو، جب کھیتیوں کو بارشوں کی ضرورت ہوگی بارش ہو جایا کرے گی۔ استغفار کرو، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، حتیٰ کہ حضرت علی نے یہاں پہ ایک بڑا عجیب نکتہ بیان کیا کہ 2 چیزیں ہیں جو امت مسلمہ کو عذاب سے بچاتی ہیں، ایک کو اللہ نے اٹھا لیا، اور وہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ جب تک وہ تھے امت محمدیہ پہ عذاب نہیں تھا آ سکتا۔ دوسرا نسخہ کیمیا یہی رہ گیا جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا، اور اللہ کسی قوم کو اس وقت عذاب نہیں دیتا یا دے سکتا جب تک وہ مغفرت کی دعا کرتے ہوں۔ اللہ کی سنت ہے، اگر مغفرت مانگتے ہوں، اگر آپ میں سے کوئی عذاب مشکل مصیبت کا شکار ہو گیا ہے، توبہ استغفار کرنا شروع کر دے۔ یہ ممکن نہیں ہے اس کے اوپر عذاب جاری رہے، برقرار رہے۔ اور اس کی تائید عبداللہ ابن عباس کی حدیث بھی کرتی ہے۔ امام البانی نے اس حدیث کو ضعیف لکھا، لیکن ان کے جواب میں احمد شاکر نے جو ضعف انہوں نے بیان کیا اس کو دور کیا، پورے کا پورا ایک انہوں نے اس کے اوپر پمفلٹ لکھا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث مفہوماً ویسے بھی قرآن کی آیت کے مطابق ہے کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے گا، لازم پکڑ لے گا سے مراد یہ ہے، یہ بنیادی طور پہ حدیث میں جب لازم پکڑنے سے مراد یہ ہوتی ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ باقی سارے وظیفے چھوڑ دے گا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ تعداد اس وظیفے کی بنا لے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں ہے اس کے اللہ رب العزت سارے غم دور کر دے گا۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے،
کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جب سارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو غم دور ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا سارے غم اگر بندے کے دور ہو جائیں نا، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ پھر دوسری بات اس حدیث میں، اس کی ساری مشکلات ختم کر دے گا۔ کیا چاہیے؟ اور غم بھی دور ہو گئے، مشکلات بھی دور ہوگی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا۔ اس حدیث کے اندر یہ جو 3 باتیں بیان ہوئی ہیں، قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھ کے دیکھ لے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال بڑھائے گا، بیٹے بڑھائے گا۔ اور یہاں پہ مال اور بیٹوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو انہار کا ذکر کیا ہے، جو باغات کا ذکر کیا ہے، بنیادی طور پہ یہ کنایا بھی ہے کس کی طرف؟ رہائش گاہیں بھی دے گا۔ رہائش گاہیں دے گا تو باغ ملیں گے نا، رہائش گاہیں دے گا تو باغ ملیں گے۔ اور پھر صرف رہائش گاہیں اور باغ نہیں ملیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈیکوریٹ بھی ایسے کرے گا کہ ان کے اندر چشمے بہتے ہوں گے۔ مراد یہ جو لگژری لائف اگر تم دنیا میں بھی گزارنا چاہتے ہو تو آؤ، توبہ کرو، استغفار کو لازم پکڑو، اللہ تعالیٰ یہ تمہاری ساری جمی خواہشات کو اسی دنیا میں پورا کر کے تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھا دے گا۔ پھر بھی میں اور آپ اگر استغفار کی طرف نہیں آتے تو ہم مجرم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشست میں 70 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی استغفار کی؟ آپ اپنے درجات کو بلند کرنے کے